بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ شرح میں تعامل کو شروع کیا ہوا تھا تو 3 سبق اس کے گزر گئے اور کچھ قواعد و ضوابط جو ان میں تھے وہ کچھ بیان ہو چکے اور کچھ ابھی بیان بھی کرنے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز سقى الله سراه وجعل الجنة مثواه، یہ درمیان کے اندر جو ہماری تھوڑی سی عبارت رہ گئی تھی، آج اس کو پڑھیں گے اور سبق پڑھنے کی ترتیب وہی پہلے کی طرح ہوگی، 3 حصوں پر مشتمل کریں گے سبق کو۔ پہلے حصے کے اندر ہم اعراب آنے کی وجہ دیکھیں گے کہ یہاں پر کون سا اعراب آیا اور کیوں آیا، اور دوسرے حصے کے اندر ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ مفرد ہے، مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے، اسی طرح معرفہ، نکرہ، معرب، مبنی، یہ چیزیں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے حصے کے اندر پھر ہم کیا کریں گے، اس سبق کی اس عبارت کی کیا کریں گے، ترکیب کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ طریقہ آپ کو پسند بھی آ رہا ہوگا۔ اگر ہمارے اسباق یا ہمارا یہ طریقہ سمجھانے کا پسند آتا ہے تو ہمارے اسباق کو لائک کر کے، اچھا سا کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست احباب سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اعراب آنے کی وجہ دیکھیں گے کہ سقى اللہ، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فعل کیا ہوتا ہے، فعل ماضی یہ مبنی ہوا کرتا ہے، عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ پیچھے میں پڑھا چکا ہوں اور معرب مبنی کی پہچان وغیرہ بھی بتلا چکا ہوں، اگر وہ سبق نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بنے گا، فعل ماضی بنے گا، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ یہ مرفوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سقا کا فاعل بن رہا ہے، اور یہ آپ نے پڑھا فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا، مرفوع۔ آگے سرا یہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا، نصب ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ سقا کا مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی بننے کی وجہ سے یہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ باقی اس پہ نصب نظر کیوں نہیں آ رہا، یہ اعراب کیا ہوگا، تقدیری ہوگا۔ تو یہ چونکہ اسم منقوص ہم نے پڑھا تھا تو اسم منقوص کا اعراب کیا ہوتا ہے، تقدیری ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہمیں نصب نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ آگے ہو ضمیر یہ کیا بن رہی ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ضمیر جو ہے یہ اسماء مضمرات میں سے ہے، اور اسماء مضمرات یہ مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کا عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب تبدیل نہ ہو، تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پر جر نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ یہ حرف عطف ہو گیا، یہ بھی کیا ہے، مبنی ہے۔ جعل فعل یہ بھی مبنی ہے، عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ آگے الجنت یہ کیا بنے گا، یہ کیوں منصوب ہے، اس پر نصب کیوں آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ مفعول فی بن رہا ہے۔ مفعول فی کیوں بن رہا ہے یہ ابھی ہم نیچے پڑھیں گے، جب ہم مفرد مرکب کو پڑھیں گے اس وقت میں آپ کو بتلاؤں گا، نیچے جب ترکیب کریں گے نا، ترکیب کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ مفعول فی کیوں بن رہا ہے، مفعول بھی کیوں نہیں بن رہا، ترکیب کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مثوا یہ مفعول بھی بنے گا کس کا، جعل فعل کا، تو یہ بھی کیا ہے، منصوب ہے۔ باقی نصب کیوں نظر نہیں آ رہا، یہ وہی ہے، اس میں منقوص ہے، یہ پیچھے گزر چکا۔ اعراب کی جو 3 اقسام ہوتے ہیں، لفظی، محلی، تقدیری، تو اس پر میں سبق بتلا چکا ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر اعراب لفظی ہے اور یہاں پر تقدیری ہے اور یہاں پر محلی ہے، یہ پیچھے میں سبق بنا چکا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے گا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کیا بنے گا، ہو ضمیر مضاف الیہ بنے گا۔ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مضموم کیوں نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ مبنی ہے، اسماء مضمرات میں سے ہے، اسماء مضمرات مبنی ہوا کرتے ہیں، اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کا عامل کے بدلنے سے اعراب تبدیل نہ ہو، تو اس وجہ سے ہمیں یہ اعراب تبدیل نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم سبق کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے پاس پہلا حصہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں کیا، مفرد، مرکب، اسی طرح معرب، مبنی، یہ چیزیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سقى اللہ یہ جملہ، سقى اللہ یہ کیا بنے گا، مرکب، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 2 کلموں سے مل کر بنایا گیا ہے، تو یہ کیا ہوگا، مرکب ہوگا۔ آگے ہے سراہ،
یہ بھی کیا ہے مرکب اضافی بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مضاف مضاف الیہ ہے، تو جہاں پر مضاف مضاف الیہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مرکب اضافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے سراہ یہ بھی کیا بنے گا مرکب. ٹھیک ہے، اب آگے جعل الجنت یہ بھی کیا بنے گا مرکب. اگر وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، یہ مفرد ہے. ٹھیک ہے مفرد. اچھا، جعل الجنت یہ بھی مرکب. مسواہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی کیا بنے گا مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک ہے، ہم پھر اس دوسرے حصے کے اندر کیا دیکھتے ہیں، ابھی مورب اور مبنی کو دیکھیں گے کہ اس میں سے کون سا مورب ہے اور کون سا مبنی ہے. سقا. اچھا، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں مورب مبنی سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے، اب اسم فعل حرف اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سقا یہ کیا بنے گا فعل. کیوں؟ علامت کیا ہے کہ یہ ہمیں زمانہ گزرا ہوا زمانہ ماضی بتلا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا فعل. ٹھیک ہے، اب آگے ہے اللہ، یہ کیا بنے گا اسم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم ہے، اور علم کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے. آگے سراہ یہ بھی کیا ہے اسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف اسم ہوتا ہے. تو آگے ہے ہو ضمیر یہ بھی اسم ہے. کیوں؟ اسماء مضمرات میں سے ہے، وہ بھی اسم. آگے وہ یہ تو حرف ہے، حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، اب آگے ہے جعل یہ فعل ماضی ہے، فعل ہے. فعل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں زمانہ ماضی بتلا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا فعل. اب آگے الجنت یہ کیا ہے اسم، الف لام داخل ہونے کی وجہ سے. مسوا یہ اسم مضاف ہونے کی وجہ سے. ہو ضمیر اسم اسماء مضمرات ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اسم فعل حرف اس کی پہچان بھی ہوگی. میں نیچے یہاں پر دوبارہ اپنی عبارت لکھ دیتا ہوں تو تاکہ آپ کو نیچے کا سبق سمجھا سکوں. ٹھیک ہے، تو اب ہم مورب اور مبنی کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا مورب ہے اور کون سا مبنی ہے. ٹھیک ہے، سقا یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فعل ماضی مبنی ہوتے، مبنی مورب کی پہچان میں پیچھے بتلا چکا ہوں. ٹھیک ہے، اب لفظ اللہ یہ کیا ہوگا مورب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے، سرا یہ بھی کیا ہے مورب ہے. باقی اعراب کیوں نہیں بدل رہا، اس میں منقوص ہے، اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہو ضمیر یہ مبنی ہے، اسماء مضمرات میں سے ہے، اسماء مضمرات مبنی ہوتے ہیں. وہ مبنی ہے. کیوں؟ یہ حرف عطف ہے، حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، یہ آپ کو بتلا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، جعل یہ بھی مبنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی کیا ہوتی ہے مبنی ہوتی ہے. اب الجنت یہ مورب ہے. ٹھیک ہے، عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب تبدیل ہوگا. مسوا یہ بھی کیا ہے مورب ہے. باقی اعراب کیوں نہیں تبدیل ہو رہا، پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں منقوص ہے. ہو ضمیر یہ مبنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسماء مضمرات میں سے ہے اور اسماء مضمرات کیا ہوتا ہے مبنی ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے سب سے پہلے اعراب آنے کی وجہ جانی کہ اس میں سے یہ اعراب آخر آیا کیوں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے مفرد مرکب کو دیکھا، پھر اسی طرح ہم نے اسم فعل حرف کو دیکھا، اس کے بعد پھر ہم نے مورب مبنی کو دیکھا. آپ بھی اجرا کرتے وقت ان چیزوں کو دیکھا کریں، انشاءاللہ یقیناً ان سے فائدہ ہوگا. ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ترکیب کرنے کی، میں جلدی سے اس کو ریز کر کے دوبارہ عبارت لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ترکیب سمجھا سکوں. تو جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جلدی سے پھر عبارت لکھ دی. اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں اور بالکل آسان انداز کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ ترکیب سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلے سقا یہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، فعل لفظ اللہ یہ کیا بنے گا، اس کا فاعل بنے گا. ٹھیک ہے، فاعل. اب آگے سرا یہ مضاف بنے گا. ٹھیک ہے، ہو ضمیر یہ کیا بنے گی مضاف الیہ بنے گی. ٹھیک ہے، اب یہ پورا یہ یوں. ٹھیک ہے، سراہو مضاف مضاف الیہ مل کر اب یہ کیا بنے گا مفعول بھی بنے گا. کس کا سقا فعل کا مفعول بھی. ٹھیک ہے، اب سق اللہ سراہو فعل سقا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر. ٹھیک ہے، پورا اب یہ یوں اس کو کر دوں میں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اب یہ پورا ملا کر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، جملہ
فعلیہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ اب جملہ فعلیہ کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر فعل ہے، پہلا جو کلمہ ہے وہ فعل ہے، اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ انشائیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دعا ہے، اور دعا انشاء کی اقسام میں سے ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ پورا مل ملا کر اب یہ کیا بنے گا؟ معطوف علیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ، ٹھیک ہے۔ اب وجعل الجنۃ، میں اس کو یوں آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو یوں کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، حرف عطف، جعل پھر وہی فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہوا فاعل، ٹھیک ہے۔ الجنۃ یہ مفعول فی بنے گا، اس لیے کہ آپ نے پڑھا تھا ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور دوسرا ظرف مکان ہوتا ہے، اور ظرف زمان ظرف مکان یہ دونوں مفعول فی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جنۃ یہ ظرف مکان ہے، آپ یہ نحو سے دیکھ لینا، ان کی تعریفات وغیرہ بھی دیکھ لینا، میں اگر تعریفات وغیرہ بتلاتا چلوں تو سبق بہت لمبا ہو جائے گا۔ جو چیزیں آپ کو کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں وہ میں انشاءاللہ نشاندہی کرتا جاؤں گا۔ منصوبات میں سے مفعول فی ہے تو اس کی تعریف وغیرہ، اسی طرح ظرف مکان اور ظرف زمان ظرف مکان، ان کی تعریفات وغیرہ آپ وہاں پر دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بنے گا؟ مفعول فی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے مسوا، یہ مضاف بنے گا، ہو ضمیر کیا بنے گی؟ مضاف الیہ بنے گی۔ اب یہ پورا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ جعل کا مفعول بہ بنے گا، ٹھیک ہے، مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ اب فعل اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو ہم نے نکالی تھی یوں کر دوں، فعل اپنے فاعل مفعول فی اور مفعول بہ سے مل کر اب یہ پورا جملہ، ٹھیک ہے، یہ تمام سے مل کر فعل اپنے فاعل مفعول فی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، یہ بھی انشائیہ اس لیے ہے کیونکہ یہ فعلیہ تو اس لیے ہے کہ اس کا پہلا کلمہ فعل ہے، اور انشائیہ اس لیے ہے کہ دعا ہے، دعا انشاء کی اقسام میں سے ہے، تو اس وجہ سے جملہ فعلیہ انشائیہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ چلو میں دوبارہ اس کو نیچے لکھ دیتا ہوں، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر فعلیہ انشائیہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اب یہ کیا بن جائے گا؟ یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ معطوف، ٹھیک ہے، جملے کا جملے پر عطف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ معطوف، یہ جو معطوف علیہ تھا یہ ٹھیک ہے، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بن جائے گا؟ وہ معطوف علیہ اور یہ معطوف، یہ کیا بنے گا؟ جملہ معطوفہ، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، آج کے سبق نمبر 4 کے اندر ہم نے سقى الله سراه وجعل الجنة مثواه، اس میں اعراب آنے کی وجہ بھی جان لی، مفرد مرکب بھی جان لیا، اور اسی طرح اس کی ترکیب وغیرہ یہ چیزیں ہم نے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند بھی آئے گا اور آج کا سبق آپ کو سمجھ بھی آئے گا۔ تو اس لیے آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔